بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ ان دنوں میں جو ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں، ان کا ٹاپک فلسفے کا تعلق مذہب کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک اور جو اب اینگل رہ گیا اس کا کہ عمل تعلیم میں فلسفے کا کیا کردار ہے اور یہ کس طرح سے تعلیم کو متاثر کرتا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ فلسفے اور تعلیم کا تعلق آپس میں جسم اور روح کی طرح اور لازم و ملزوم ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اتنا امپورٹنٹ تعلق ہم سمجھتے ہیں وہ کس کس اینگل سے تعلیم کو متاثر کرتے ہیں۔ فلسفے کے مطالعے کے بنیادی طریقہ کار یہ کہ فلسفہ چیزوں کو بحیثیت کل دیکھتا ہے، ان کو آپس میں مربوط کر کے ان کو بحیثیت کل دیکھتا ہے، پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے نہیں دیکھتا۔ اسی طرح فلسفہ تعلیم جو ہے وہ عمل تعلیم پر بھی جو بحث کرتا ہے، جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کی حیثیت ہے وہ کلی حیثیت کے طور پر دیکھتا ہے۔ نظام تعلیم کے جن پہلوؤں کو فلسفہ متاثر کرتا ہے ان میں سب سے پہلے مقاصد تعلیم ہے، کیونکہ مقاصد تعلیم کا تعین کسی بھی ملک کے فلسفہ حیات سے اور اس کے نظریہ حیات کی روشنی میں کیا جاتا ہے، جسے معاشرہ بحیثیت قوم قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ مقاصد تعلیم کا تعین فلسفہ تعلیم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم اسپیکٹ کیا ہے، وہ یہ کہ فلسفہ پورے نظام تعلیم میں روح کی حیثیت سے جاری رہتا ہے، اس کے ہر ایلیمنٹ کو، ہر پروسیس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی متاثر کر رہا ہوتا ہے اور تمام عناصر کو آپس میں پھر جوڑ کر رکھتا ہے، انہیں منظم رکھتا ہے، انہیں ایک محور کے ارد گرد رکھتا ہے۔ فلسفے کا ایک اور اسپیکٹ جو ہے وہ نظام تعلیم کے اندر ہمیں جو شدت سے نظر آتا ہے وہ نصاب تعلیم ہے۔ تعلیمی نصاب اور درسی کتاب کی تدوین تشکیل مقاصد تعلیم پر مبنی ہوتی ہے اور اس طرح فلسفہ نصاب سازی کے عمل میں بنیادی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ جو بھی کانٹینٹ، جو بھی مواد ہے وہ فلسفے کی اس پہ واضح چھاپ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر کوئی فلسفہ حواس خمسہ کو علم کا سورس کے طور پر بہترین اور معتبر ذریعہ سمجھتا ہے، تو اس فلسفے کے تحت بننے والے نصاب میں حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل شدہ علم اور ان سے متعلقہ مضامین کو ہی مرکزی حیثیت ملے گی۔ اور سورسز آف نالج میں یہ چیز ہم بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی قوم فلسفہ حیات میں اپنے فلسفہ تعلیم میں اس بنیادی حقیقت پہ یقین رکھتی ہے کہ وہی حتمی سورس آف نالج ہے، تو ان کے مقاصد تعلیم اور ان کے نصاب میں اور ان کی بکس میں وہی چیز نظر آئے گی، بالکل اسی طرح جس طرح حواس خمسہ پہ یقین رکھنے والے فلاسفی پہ یقین رکھنے والے گروپ کی۔ لیکن اس کے برعکس وہی جو ہے اس کو جب ہم مانیں گے کہ یہ معتبر ذریعہ علم ہے، تو اس کے نصاب میں پھر قرآن اور حدیث اور ان سے معاون علوم جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ یعنی مختصراً یہ کہ جس فلسفے پہ کوئی یقین رکھتا ہے اسی فلسفے کے اکارڈنگلی ان کے تدوین نصاب سے لے کر تدریس نصاب تک کے ہر مرحلے کو وہ چیز متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم تدوین نصاب کے بعد دیکھیں تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ اس کانٹینٹ کو، اس مواد کو، ان ایکٹیویٹیز کو جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا اپنی فلاسفی کے تحت، خواہ وہ کوئی بھی تھی، کہ یہ ہم نے یہ چیزیں، یہ ویلیوز، یہ ایکٹیویٹیز، یہ مواد اپنی آنے والی نسل کو منتقل کرنا ہے۔ منتقل اب کیسے کرنا ہے، ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہماری حکمت تدریس کیا ہوگی۔ اور حکمت تدریس میں واضح کرتی چلوں کہ اس میں وہ تمام سرگرمیاں آ جاتی ہیں، اس میں تمام وہ پریکٹیکل اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں، تمام وہ وسائل آ جاتے ہیں جن کی مدد سے مواد طلباء تک پہنچایا جاتا ہے۔ صرف بک ریڈنگ، صرف لیکچر نہیں، تمام سرگرمیاں، تمام پریکٹیکل ایکٹیویٹیز جو بھی آپ لیں مواد کو طلباء تک شفٹ کرنے کے لیے، وہ سب کے سب جو ہیں حکمت تدریس میں شامل ہوں گے۔ حکمت تدریس مواد نصاب کے مطابق ہوتی ہے اور مواد فلسفیانہ نقطہ نظر کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے طالب علم کے سامنے جو بھی کوئی ٹاپک ہم پڑھا رہے ہیں اس کے کتنے پہلو پیش کرنے ہیں اور اس کے قبول کرنے کا یا رد کرنے کا معاملہ طالب علم پر چھوڑ دیا جائے، یا اس موضوع کا کوئی خاص پہلو طالب علم کو مکمل طور پر ذہن نشین کرایا جائے۔ اسی طرح فلسفیانہ انداز فکر کے نتیجے میں تدریسی حکمت عملی میں واضح فرق پڑتا ہے۔ ہم نے مواد کتنا پیش کرنا ہے، کس پہلو سے پیش کرنا ہے، اس کے اوپر رائے دے کر چھوڑ دینا ہے، آزادانہ سوچ کی عادت ڈالنی ہے۔
ہم نے اس کے کسی پہلو کو خاص طور پر ذہن نشین کر دینا ہے، ہم نے ان کی ذہن سازی کس طرح سے کرنی ہے۔ مثلا ترقی پسند فلسفے میں علمی آزادی جو ہے تدریسی حکمت عملی کے طور پر اگر اپنائی جائے تو وہ بالکل مختلف ہوگی اس فلسفے سے جو کہ روایت پسند ہے، اور بالکل مختلف ہوگی اس فلسفے سے جو کہ نیچرلزم پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ انسان کی فطری آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، جو کسی روک ٹوک کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ چیز اس کے استاد کے کمرہ جماعت میں جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز وہ اپنا رہا ہے، جو بھی پریکٹیکل میئرز لے رہا ہے، ان سب کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح ایجوکیشنل پروسیس کے اندر تنقید، تبصرے، کمنٹس آپ کی تشریحات، ان کا معاملہ بھی فلسفے کے تحت ہی ہوتا ہے، اور اسی انداز میں ان ریالٹیز کو اور ان تصورات کی تشریح اور تعبیر کی جاتی ہے۔ نظام تعلیم کی تشکیل اور تنقید کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورتیں، آنے والی چینجز کے ساتھ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس اصلاح اور ارتقاء اور تنقید اور تشکیل، ان چاروں پہلوؤں کے لیے میں دوبارہ دہراتی جاؤں کہ تشکیل اور تنقید کے لیے، اصلاح اور ارتقاء کے لیے بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کوئی میئرز ہوتے ہیں، کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ آپ خواہ مخواہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ دیتے کہ چلیں آئیں نصاب کو بدل دیں، اس چیز کو بدل دیتے ہیں، اس چیز کو ہٹا دیں، اس چیز کو شامل کر دیں۔ کس طرح بھائی؟ کیوں؟ کوئی سٹینڈرڈ تو ہوگا، کوئی تو میئرز ہوں گے، کوئی تو گائیڈ لائنز ہوں گی نا۔ تو تشکیل کے لیے بھی، تنقید کے لیے بھی، اصلاح کے لیے بھی، ارتقاء کے لیے بھی فلسفہ حیات اور فلسفہ تعلیم ہی رہنما ثابت ہوتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ تشکیل اب کیوں کرنی ہے، اس پہ یہ تنقید کیوں بنتی ہے، اس میں سے اصلاح کی گنجائش کیسے نکلی ہے، اور اب ارتقاء کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم میں امتحانات اور جائزہ لازم و ملزوم حصہ ہیں۔ اس جائزے کے اصول اور بنیادی نکات فلسفہ تعلیم کے حوالے سے طے کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی نظام تعلیم قصد تعلیم کے اصول میں کس حد تک کامیاب ہے یا ناکام ثابت ہو رہا ہے، اس کا تعلق اس بنیادی فلسفی کے ساتھ ہے جس کے تحت ہم ایگزام لیتے ہیں۔ اگر ہماری فلسفی یہ ہے کہ نمبر آ جانا اور رٹا لگوانا بنیادی چیزیں ہیں، اور چند ایک اسباق کو، ڈیفینیشنز کو رٹوانا مقصد ہے، تو پھر ہمارا امتحانات اور جائزے کا نظام ویسے ہی ہوگا۔ اور اگر ہماری فلسفی یہ ہو کہ انسانی کردار اور سیرت سازی، خواہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہے، خواہ وہ مشکل لگے، لیکن وہ ہم نے کرنی ہے، تو پھر یقیناً اسی کے اندر ہمارا امتحانات اور جائزے کا طریقہ کار صرف آنسر شیٹس اور کاغذی کارروائی اور تحریر تک نہیں رہے گا، اس کا تعلق ہمارے عمل اور ہمارے کردار کے ساتھ ہوگا۔ وہاں اساتذہ اور طلباء کا عملی جائزہ اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک جو کہ فلسفے اور تعلیم کے باہمی تعلق اور اس کی مختلف نوعیتوں کے بارے میں ہے، اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ لیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔